ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بلند الصلوات. حاضرین گرامی قدر، محترم مومنین کرام، میرے شیعہ سنی دوستوں، ولایت اور حکومت کے عنوان سے آج ہماری 8ویں نشست ہے اور یقیناً اب ہماری گفتگو آخری مراحل میں داخل ہے. یہ بات دوستو حقیقت ہے کہ میں جدھر تک لے کے جانا چاہ رہا تھا نوجوانوں کو، وہ دامن وقت کی وجہ سے میں ادھر لے کے نہیں پہنچ سکتا. میری کوشش یہ تھی کہ میں پہلے ولایت کے حوالے سے دلائل پیش کروں، کچھ ایام، کچھ دن. اس کے بعد پھر میں باقاعدہ یہ حکومت کا جو نظام رسول اللہ کی حیات طیبہ میں جس کی جستجو اور کوشش شروع کر دی گئی، اس کے حوالے سے کچھ معروضات عرض کروں. اور اس کے بعد پھر میرا دل تو یہی تھا کہ میں امیر المومنین علی مرتضیٰ علیہ السلام ولی کائنات کی حکومت کو بھی کچھ لفظوں میں بیان کروں. پھر مولا کا دور بھی میں پڑھنا چاہ رہا تھا اور اس میں میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں آپ کو کم از کم جنگ جمل تک لے جاؤں، یعنی بچوں کو جنگ جمل بتاؤں وہ کیسی ہوئی، کیا اس کے اسباب تھے، کیا اس کا پس منظر تھا، کیا اس کا سیاق و سباق تھا. تھی میری کوشش، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں آپ کو ادھر تک نہیں لے جا سکتا. اور جمل بیان کرنا اگر میں ابھی بھی شروع کروں تو اس کے لیے ٹائم بالکل کم، وہ میں شروع نہیں کر سکتا. زندگی باقی، انشاءاللہ ملاقات باقی. لیکن ابھی چونکہ ہمارے پاس ایک آج کا دن اور ایک کل کچھ نہ کچھ معروضات اپنے موضوع کے حوالے سے جو ضروری معروضات ہیں وہ میں عرض کروں گا. باقی انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی. میں یہ آپ کو عرض کر رہا تھا کل کی حد تک جو گفتگو ہم لے کے چل رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی وہ جو سلسلہ ایک ولایت کا چلا تھا اس کو لوگوں نے بالکل نظر انداز کر دیا. یہ ایک حقیقت ہے، تاریخ کی تلخ حقیقتیں ہیں. اس کو بالکل پسے پشت ڈال کے، نظر انداز کر کے، اگنور کر کے خود اپنی حکومت کے لیے لوگ کوشاں تھے. دن رات ان کی یہ کوشش تھی کہ جو رسول اللہ نے کل آنکھیں بند کرنی وہ ابھی کریں، تاکہ جو ان کے مقاصد ہیں، جو ان کے اغراض ہیں، ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. اس کے لیے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ ان لوگوں سے آپ ڈریں نہ. اس کا مطلب کہ ادھر ہی تھے وہ لوگ، منافقین تھے جو کوشش کر رہے تھے. دوسرا میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا تھا
عقبہ کی گھاٹی کا کہ رسول اللہ کے قتل کی انہوں نے کوشش کی۔ اس کے بعد تیسری بات میں نے آپ کو کل کی حد تک جو آخری میرے لفظ تھے مجھے یاد ہے کہ خود رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اب ان کا طرز زندگی، اب ان کے افکار، اب ان کی سوچ رسول اللہ کے حوالے سے ادھر تک پہنچ چکی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے کاغذ قلم دو، تو ادھر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے دو، میں آپ کو کچھ لکھ دوں تاکہ میرے بعد آپ گمراہ نہ ہو۔ تو ایک بندہ ادھر شیطان ایک بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ پہ نا بیماری کا غلب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو آپ ایسے کریں، رہنے دیں، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں، ابھی ظاہری حضور پردے میں نہیں گئے۔ یہ تیسری بات میں نے کل عرض کی تھی اور ادھر ہی میری گفتگو کل کی حد تک تمام ہوئی۔ ایک پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ اور دلانا چاہتا ہوں تاکہ ادھر سے بات کو آگے لے کے چلیں۔ بچوں کے لیے باتیں کر رہا ہوں ساری، اور یہ باتیں اکثر و بیشتر ممبر سے بھی نہیں سننے کو ملتی ہیں۔ اتنا ٹائم نہیں کہ بندہ کتابیں خرید اور کسی ایک کتاب میں یہ سارا کچھ پڑھنے کو بھی نہیں ملتی، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے اپنے آخری ٹائم پہ ایک لشکر تعینات کیا، معمول کیا، چنا روم کے لیے 10,000 لوگوں پہ مشتمل۔ حضور نے اپنے آخری ٹائم میں روم کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا جو 10,000 مسلمانوں فوجیوں پہ مشتمل تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ سارے اسامہ ابن زید بن حارث کی سرکردگی میں سب روم جاؤ۔ لشکر کا سپہ سالار کسے بنایا؟ جناب اسامہ کو، حضرت اسامہ کو بنایا۔ اسامہ ابن زید، یہ زید وہی ہیں جو حضور کے گھر میں پلے اور جن کی جناب زینب بنت جحش سے شادی ہوئی اور بعد میں پھر وہ طلاق ہوئی، تو پھر ان کی جو زوجہ تھی وہ حضور کے نکاح میں آئی، تو لوگوں نے کہا یہ دیکھیں جی، پہلے آپ نے بہو بنایا، پھر آپ نے شادی کر لی، پھر یہ آیت آئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد تم مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں۔ جب محمد تم مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں تو پھر بہو کیسی، سسر کیسے؟ یہ آیت آئی۔ لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ جب وہ کسی کو باپ کہتا ہے نا، بتاتا ہے، تو وہ پھر یہ کہتا ہے کہ میرا نبی آپ ان سے کہہ لو ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹے لے آنا، میں اپنے بیٹے لے آؤں گا۔ یعنی کائنات میں اگر مصطفیٰ کو کوئی باپ کہنے کا حق رکھتا ہے تو وہ یا حسن ہے یا حسن۔ یہ تھے وہ اسامہ ابن زید ابن حارث، حارثہ بھی لکھا ہوئے کہیں ہوتا ہے، اور یہ جنگ مؤتہ کی شہید کی ہیں جناب زید بن حارث۔ جناب جعفر طیار کے بعد جناب اسامہ ابن زید شہید ہے جنگ مؤتہ کی۔ بچوں کے لیے یہ لفظ ضروری ہے۔ ان کو جناب سپہ سالار بنایا۔ بات سمجھ آ رہی تھی؟ پریشان تو نہیں ہوتا مولا صاحب، یہ ضروری بات ہے بچوں کے لیے جو کرنی چاہ رہا ہوں۔ جناب اسامہ ابن زید کی سرکردگی میں، اور یہ رکھو مولویوں کے سر پہ قرآن، اور قرآن سر پہ رکھ کے پوچھو، تاریخ کی ہر کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس لشکر میں صحابہ کبائر موجود تھے، اکابرین صحابہ جو متحد تھے جناب اسامہ کے۔ یار آپ خود سوچو، یہ جو بکواس کرتے ہیں لوگ کہ حضور نے مسلح دیا، یار جو چھوٹے سے لشکر کی سپہ سالاری نہیں دیتا وہ نماز کا مسلح دیتا ہے۔ اور یہی تھے وہ اکابرین صحابہ جنہوں نے جناب اسامہ کی سپہ سالاری پہ اعتراض کیا، معترض ہوئے کہ آپ نے یہ دیکھیں جی، ایک لڑکا نوجوان 18 سال 20 سال کا، ہم میں 60 سال کے، تو آپ نے ایک لڑکے کو، نوجوان کو ہمارا سپہ سالار بنا دیا۔ یہ لفظ میں پڑھنے کو ملتے نہیں تاریخ میں، تاریخ کی ہر کتاب میں یہ لفظ ہے، تاریخ طبری سے لے کر تاریخ کامل ابن اسیر تک، تاریخ کبیر تک، سیرت حلبیہ تک، ہر کتاب میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ حضور نے جناب اسامہ کے متحد رکھا، حضرت ابو بکر کو، عمر کو رکھا متحد،
تو جو نبی چھوٹے سے لشکر کی یاد سپہ سالاری نہیں دیتا وہ مسلح کیسے دے؟ اور پھر تم مسلح کرتے ہو، قرآن تو دھیان سے پڑھ لیا کرو۔ اللہ کہتے ہیں ساتھ میں لکھتے ہیں کہ آگے تھے وہ اور نعوذ باللہ من ذالک حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ کیا تمہارا عقیدہ بھائی؟ قرآن پڑھا کرو نا اس طرح جس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ قرآن رٹے مارنے کے لیے میں نے پہلی بھی عرض کیا کہ نہیں آیا۔ قرآن آیا غور و فکر کے لیے، تدبر کے لیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ فرماتا ہے کہ کسی بات میں بھی میرے نبی سے آگے نہ بڑھو۔ بولنا جو قرآن سنتا ہے میرے شیعہ سنی دوستو، کسی بات لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اللہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو، کسی بات میں بھی میرے مصطفیٰ سے آگے نہ بڑھو۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ بات کوئی بولنے والی ہے نا، اللہ کہتا ہے پیچھے بڑھو بولو، میرے نبی کے آگے نہ بولو، جب بھی بولو میرے مصطفیٰ کے پیچھے بولو، جب بھی بولو پیچھے بولو، آگے ادھر کا نہیں۔ مجھے کیسا طریقہ ان کا ڈینمارک والا تو سکولوں میں کیا پڑھاتے ہیں، ظاہر ہے یہ اپنے ان کا کلچر ایک معاشرہ سوسائٹی ہے، اپنی ان کی ایک تہذیب ہے۔ لیکن ہمارے ادھر پاکستان میں جدھر ہم پڑھے گورنمنٹ سکولوں میں، ادھر صبح صبح اسمبلی میں نجی ایک پہلے نوجوان آتا ہے، میں یہ ذرا سمجھا دوں تھوڑا بچوں کے احساس کرتے یہ لفظ کیا ہے کہ پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک بچہ آتا ہے تلاوت کلام پاک کرتا ہے، اس کے بعد ایک آتا ہے وہ نعت شریف پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر 4-5 بچے جو ٹیچر نے پورے سکول میں سے چنے ہوتے ہیں نا وہ آتے ہیں، وہ آ کے ایک دعا پڑھتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی ہو شمع کی صورت خدایا میری۔ اب وہ جو چنے ہوئے بچے ہیں نا پورے سکول میں سے، ان بچوں کے متعلق باقی سارے سکول کو یہی حکم ہے کہ آپ نے ان کے پیچھے بولنا ہے۔ جس کو سمجھ ہے میرے ساتھ بولنا ہے، یعنی باقی سارے سکول کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ نے ان کے پیچھے بولنا ہے۔ جب یہ بول لینا لب پہ آتی ہے زندگی بن، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی ہو شمع کی صورت خدایا میری، جب یہ کہہ لیں تو پھر آپ نے کہنا لب پہ آتی ہے دعا بن کے۔ اب یہ ہوگا تو اب سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے سکول میں، تو یہی ہم 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یار سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اب ان باقی سکول میں سے اگر کوئی بچہ ان سے پہلے بولے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تو وہ پھر انہوں نے اس طرح کے بچوں کے لیے نا پھر ایک پی ٹی ماسٹر رکھا ہوتا جس کے ہاتھ میں لمبی سی سٹک ہوتی ہے، وہ لے کے نا اوپر آ جاتا ہے۔ اگر کوئی ان بچوں سے پہلے بولے جن کے متعلق یہ حکم ہے کہ آپ ان کے پیچھے بولنا، اگر کوئی بولے تو پی ٹی صاحب آ جائیں اوپر، توجہ رکھنا میرے لفظ زمین پہ نہ جائیں، پی ٹی صاحب آ جائیں اوپر، ایسے سٹک اوپر کریں کہ الو کے پٹھے، یعنی چھوٹا سا جو لفظ ہے نا، چھوٹا سا لفظ وہ یہی ہے کہ کم از کم اس کو الو کا پٹھا وہ ضرور بولیں گے کہ جس کے پیچھے بولنے کا حکم ہے اس سے آگے بول رہے ہو، اس کا مطلب ہے وہ الو کا پٹھا تو ضرور ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ بچہ کہے کہ سر معاف کیجئے گا، میں نا اصل میں آیا ہوں اس سکول میں نیا نیا، میں آیا ہوں اس سکول میں نیا نیا، تو جس سکول سے نکل کے آیا ہوں نا ادھر کوئی تمیز نہیں تھی، چاہے آگے بولو بولنا یار جس کو سمجھ آ جائے، چاہے پیچھے بولو، یعنی دو ہی شکلیں ہیں کہ یا تو وہ بچہ ہو جاہل، یعنی یا ہو وہ جاہل، یا ہو وہ الو کا پٹھا۔ تو پھر قرآن پڑھتے جاؤ اور سمجھتے جاؤ۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ
جس کو دل کرتا ہے میرے نبی کے آگے کھڑا کرو، ہم یقین کر جائیں گے کہ یہ جو نبی کے آگے بول رہا ہے یا یہ الو کا پٹھا ہے یا یہ جاہل ہے۔ لیکن یہ خود سے کھڑی کھڑائی سنی سنائی بنی امیہ کے نجس دسترخوان سے چوسی ہوئی ہڈیاں چوس کے اس طرح کی روایات لکھنے والے بد کردار مورخ جو کہتے ہیں کہ رسول نے خود مسلح دیا، اور یار جو لشکر کی سپہ سلاری نہیں دیتا کیسے دے گا وہ مسلح؟ لکھا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ جاؤ بھائی روم کے لیے۔ اب حالات اس طرح کے بچوں حالات اس طرح کے بن چکے ہوئے ہیں کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ جاؤ، لیکن وہ جاتے نہیں۔ ادھر ہی کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے ہاتھ لگا کے، کوئی ادھر، کیونکہ اب ان کے جو افکار تھے نا وہ بدلے ہوئے تھے، ان کے ذہن کی سوچیں جو تھیں وہ بدلی ہوئی تھی، کیونکہ وہ یہ حضور سے لفظ سن چکے تھے کہ اب میں زیادہ دیر آپ میں ظاہری نہیں رہوں گا، تو اب وہ اور سوچ رہے تھے، کچھ اپنی ان کی اور ترتیبیں تھیں اور ان کے پروگرام تھے۔ حضور کہتے ہیں جاؤ، وہ جاتے نہیں۔ اب بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ایک لمحہ ایسا آیا، روم کے لیے لشکر ہے، 10,000 کا لشکر ہے، اس کا سپہ سالار ہے اسامہ ابن زید، اور یہ جو اکابرین صحابہ ہیں نا یہ اس کی سپہ سالاری میں متحد ہے۔ ٹھیک، یہ سین آپ ذہن میں رکھنا، سننا والا تاریخ کی تلخ حقیقتیں۔ حضور کہتے ہیں جاؤ، وہ جاتے نہیں۔ ایک ٹائم ایسا آیا، بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ حضور غضبناک ہوئے، بخاری کے لفظ حضور غضبناک ہوئے۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ حضور غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ یا علی ذرا مجھے اٹھانا، اور یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اس لشکر میں جس لشکر کے سپہ سالار اسامہ ابن زید ہے نا اس لشکر میں حضرت علی شامل نہیں، جس لشکر میں حضرت علی شامل ہے نا اس لشکر کے سپہ سالار کا نام علی ہے۔ یہ بھی تاریخ کی حقیقت ہے۔ حضور کی خدمت میں مامور تھے حضرت علی، فرمایا یا علی ذرا مجھے اٹھانا۔ ایک طرف سے حضرت علی نے پکڑا، یہ بخاری شریف کے لفظ ہے، ایک طرف سے حضرت علی نے پکڑا، دوسری طرف سے جناب عباس ابن عبد المطلب نے پکڑا، دونوں نے پکڑا، اٹھا کے حضور کو جو بخاری میں لکھا ہوا ہے اٹھا کے دروازے پہ آئے، ایسے ہی کھڑے تھے لوگ، کوئی 10 ادھر کھڑے ہیں، کوئی 150 ادھر کھڑے ہیں، کوئی 200 ادھر کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے تمہیں بولا جاؤ روم۔ یار یہ حالات پیدا ہو چکے ہوئے ہیں، تم کیوں نہیں جاتے؟ پھر ایک بابا آگے آیا، کہتا جی آپ نے ایک لڑکے کو، ہم 60 سال کے ہیں تو آپ نے ایک لڑکے کو سپہ سالار بنا دیا ہمارا۔ بس یہ وہ کہہ رہا تھا، حضور نے ایسے بازو پکڑے ہوئے تھے نا، فرمایا یا علی ذرا میرے بازو چھوڑ دو، چچا چھوڑنا ذرا بازو۔ حضور نے فرمایا لعنت ہے اس بندے پہ جو اسامہ کی سپہ سالاری پہ معترض ہے۔ یہ سخت ترین لفظ حضور کی زبان اقدس سے نکلے، یہ آخری لفظ ہے سخت ترین، وہ اللہ کے پاس بھی یہی لفظ ہے۔ جب وہ غضبناک ہوتا ہے نا تو آخر پہ گالیاں شریع اسلام میں نہیں ہوتی، دین میں گالیاں نہیں ہوتی، وہ آخر پہ یہی کہتا ہے فخرج انک من الصاغرین ان الیک لعنتی الی یوم الدین، تیرے اوپر آج سے لے کے قیامت تک لعنت ہے۔ حضور کے پاس بھی آخری لفظ یہی تھے، فرمایا لعنت ہے ان لوگوں پر جو اسامہ کی سپہ سالاری پہ معترض ہیں، اور ہمارے غریبوں کے پاس بھی آخری یہی لفظ ہے، لعنت ہے ان پر جو علی کا دشمن ہے، لعنت ہے اس پر جو جناب سیدہ کا دشمن ہے، لعنت ہے اس پر جو حسنین کریمین شریفین کا دشمن ہے۔ وہ لوگ نا جب لعنتیں پڑھنا شروع ہوئی نا، اب نوجوانوں کیا کیا انہوں نے کہ وہ ادھر سے چل پڑے، ظاہر اب لعنتیں آ رہی ہیں، بڑا غضبناک چہرہ ہے حضور، وہ ادھر سے چل پڑے۔ اب بھی گئے نہیں روم میں، یعنی یہ امام برگ ہے نا بالکل سیم اسی طرح سمجھے، یہ جو مین سڑک ہے نا بڑی سڑک، ادھر سے بڑی سڑک،
مدینے سے تھوڑا باہر جا کے نا، پورا باہر بھی نہیں گئے، کنارے پہ جا کے بیٹھے، پھر نہیں جا رہے۔ اب میں نے ایک مولوی کو پوچھا، میں نے کہا یار ادھر سے حضور نے فرمایا لعنت ہے، جا کیوں نہیں رہے؟ تو وہ ادھر جا کے بیٹھ گئے۔ وہ مولوی کہتا ہے جی اصل میں یہ ہے کہ ان کو پتا تھا وہ عاشقان رسول تھے، ان کو پتا تھا کہ اب حضور کا پتہ کوئی نہیں کس ٹائم نعوذ باللہ کو بری خبر آ جائے، اس لیے وہ نہیں جا رہے تھے۔ میں نے کہا یار بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ہوتا اس طرح ہوتا بھی ہے، لیکن آگے ان کا آپ ایکشن اور ری ایکشن تو دیکھو نا کہ بعد میں کر کیا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے کہا آپ نے ٹھیک کہہ دیا، چلو بہانہ آپ کا مقبول ہے کہ ان کے ذہن میں تھا کہ حضور بیمار ہیں، اب چھوڑ کے ہم کیسے جائیں، یہ مربت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ہو جاتا اس طرح، جیسے ادھر سے ہم پاکستان جائیں چھٹی، بزرگ بیمار ہوں تو ان کی بیماری اور ان کی انالت کو دیکھتے ہوئے ہم چھٹی آگے بڑھاتے جائیں کہ بزرگ بیمار ہیں، بزرگ بیمار ہے، یہ نہ ہم جہاز پہ بیٹھے اور بزرگوں کی خبر آ جائے دکھ کی، اس لیے چھٹی آگے کرتے رہے، ہو جاتا ہے۔ لیکن چاہیے تو یہ نا کہ جس مقصد کے لیے یا جس بات کو سامنے رکھتے ہوئے چھٹی ہم آگے کر رہے ہیں، جب وہ کام ہو جائے تو ہم جنازے میں بھی ہوں، بولنا یا جس کو سمجھ آ جائے نوجوانوں، ہم ان کی تجہیز و تکفین میں شامل ہوں۔ یہ نہیں کہ بزرگ پرباش ہو جائیں تو ہم دکانیں اپنے نام کراتے پھریں، بولنا جس کو سمجھ آ جائے۔ وہ 10,000 کا لشکر لے کے وہ جو بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، میں اس مولوی کے ہاتھ میں بیعت کر لوں گا جو اس 10,000 کے لشکر میں سے ایک بندہ بھی ایسا دکھائے جو بعد میں نبی کے جنازے میں شامل ہوا ہو۔ باقاعدہ پروگرام تھا یار، پروگرام کے تحت چل رہے تھے وہ، اور کوئی بھی کام ہے وہ پروگرام کے ساتھ چلتا ہے۔ آج کا پروگرام تھا جی ذوالفقار شاہ جی کے گھر، مجلس اعزا کا پروگرام تھا اختصار کے ساتھ، شاہ جی کے گھر، تو وہ کل کا پرسوں کا اعلان کروا رہے تھے، تو جو بھی آیا نا پہلے آپ آتے تھے امام بارگاہ میں، اب وہ 2-3 بجے کے درمیان پروگرام تھا مجلس کا، تو جتنے مومنین ہیں نا وہ سیدھے ان کے گھر جاتے رہے، کیونکہ پروگرام تھا پہلے بنایا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کام ہے پہلے پروگرام بنانا پڑتا، تو یہ پروگرام تھا ان کا۔ ہوا یہ کہ ظاہری حضور نے پردہ فرمایا، وہ 10,000 لشکر تک بھی خبر پہنچی۔ یہ قرآن میرے ہاتھ میں ایک بھی نہیں آیا حضور کے پاس مدینے میں، گھر میں ایک بھی نہیں آیا، وہ سارے کے سارے ادھر سے سیدھے 2 کلومیٹر 2 میل کے فاصلے پہ ایک بستی تھی، اس جگہ کا نام تھا سقیفہ بنی سادہ۔ وہ سارے الو کے پٹھے، اب الو کے پٹھے ہیں یار، ہمیں اب برا کو، گندا کو، اچھانا کو، کافر کو، جو مرضی کو، لیکن ہمارے نزدیک جو معیار ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، جو ان سے مخلص ہے ہمارا، اس کو کل بھی کروڑ سلام تھا، آج بھی لاکھوں سلام۔ جو نبی سے مخلص نہیں یار، میں نے ان کو مان کے کیا کرنا۔ وہ 10,000 کا لشکر سیدھا ادھر ہوا۔ یہ اب یہ تاریخ دیکھیں، بچوں کے لیے اذکاروں صرف یہ دیکھیں کہ ادھر حضور کے حجرے سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، یہ لکھا ہوا تاریخ، حضور کے حجرے سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، تو ادھر پتہ چلا کہ حضور پردہ فرما گئے۔ اب یہ لکھا ہوا ہے کہ ادھر ایک بندہ لمبا سا، اس نے تلوار نکال لی، اس نے کہا خبردار، اگر کسی بندے نے کہا کہ حضور پردہ کر گئے ہیں، وہ کوئی نہیں پردہ کیا انہوں نے، وہ تو آسمان پہ گئے ہوئے ہیں، تو شام کو واپس آ جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ کیا بہت؟ وہ بندے تلوار نکالی، کہتا ہے خبردار، کسی نے کہا کہ حضور پردہ کر گئے ہیں، کوئی نہیں پردہ کیا، وہ آسمانوں پہ گئے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے یہ نہیں کہ وہ کوئی بندہ بڑا عاشق تھا، وہ پروگرام ان کا تھوڑا سا، ان کو اتنی امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی ہو جائے گا۔ اصل میں وہ جو ان کے پروگرام میں چیز تھی نا، وہ اصلی بندہ گیا ہوا تھا اپنے سسرال۔ اب جتنی دیر تک وہ بندہ نہیں آتا، اس بندے کی مجبوری ہے کہ اتنی دیر تک حضور کو ظاہری زندہ رکھا جائے، اس لیے اس نے مانا ہی نہیں۔
وہ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد وہ بندہ آ گیا، آگے لکھا ہوا ہے، اس نے آگے سمجھایا کہ یار نبی بھی فوت ہوتے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر اگر ہوتے ہیں تو صحیح، اتنا لکھا ہوا ہے کہ مان گئے وہ، جلدی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ یعنی وہ پروگرام تھا سارا اس کا، چپ، یہ لکھا ہوا تھا، چپ کر گیا۔ اس کے بعد دونوں جب ملے، اس نے کہا کیا پروگرام ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے پوچھا کہ کون ہے حضور کے پاس؟ اس نے کہا علی بیٹھے ہیں اور ان کے چاہنے والے ان کے گھر والے ہیں، یہ باہر یہ سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، بلال ہیں، عمار یاسر ہیں، مالک اشتر ہیں، حذیفہ یمانی ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری ہیں۔ 1,40,000 صحابہ تھے میدان غدیر میں۔ لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ جتنے نام میں نے لیے تم بھی لو نا، تمہیں تو 3 نام آتے ہیں سارے۔ اگر تم لاکھوں کھا جاؤ تو پھر بھی مسلمان ہو، ہم اتنے چھوڑ کے کافر ہو گئے یار، کچھ تو غیرت کی بات کرو۔ یہ لوگ تھے حضرت علی کے پاس، باقی سیدھے جا رہے تھے سقیفہ بنی سادہ۔ اب ایک بات میں آپ کو اور بچوں بتاتا جاؤں، بچوں کے ساتھ میری بات ہے، تم سب جانتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے نا، اس سے پہلے جتنے کام بھی مدینے میں ہوا کرتے تھے دینی یا دنیاوی، وہ سارے مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے۔ یعنی ادھر میرے نبی کا منبر لگتا تھا، ادھر ہی سفیر آتے تھے، ادھر ہی دور دور سے لوگ، کوئی مناظرے کے لیے آتا تھا مسجد نبوی میں، کوئی مباحثے کے لیے سیدھا مسجد نبوی میں۔ میں نے تو ادھر تک پڑھا ہے کہ بڑی بڑی دور سے لوگ آتے تھے صرف یہ دیکھنے کہ یار سنا یہ ہے کہ حضور بڑے خوبصورت ہیں، حضور سونے بڑے نے، جا کے دیکھا یہ۔ یعنی کچھ اس طرح کے لوگ تھے، سارے پروگرام چلتے تھے مسجد، لیکن آج ادھر آئی کوئی نہیں رہا۔ جو بھی آ رہا نا سیدھا اوپر سے سیدھا، یہ تاریخ ہے، جو بھی آ رہا سیدھا اوپر سے سقیفہ بنی سادہ۔ یہ کیوں نوجوانوں، یہ کیوں اس طرح کیوں؟ یہ ان کا پروگرام تھا۔ اصل میں یہ حضور کا گھر ہے، اس گھر میں 2 دروازے کھلتے تھے، جو مسجد نبوی میں کھلتے تھے نا، 2 دروازے تھے، ایک میرے نبی کا دروازہ، ایک مولا علی کا دروازہ۔ اگر یہ کام مسجد نبوی میں کریں جو سقیفے میں کر رہے تھے تو اس میں پریشانی تھی کہ یہ حضور ہیں، یہ حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے پاس، یہ ساتھ مسجد نبوی ہے۔ ادھر دیکھنا نوجوان، اگر یہ اکٹھ ہو جاتا ہے مسجد نبوی میں تو حضور کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے مسجد نبوی میں۔ اگر ادھر سارا وہ پروگرام طے ہو تو پھر عین ممکن ہے کہ ادھر سے، چونکہ پاس بیٹھے ہوئے حضرت علی، وہ بھی ادھر موجود ہوں۔ اب ایسے جب لوگ بیٹھ جائیں کہ حضور کے بعد اب کیا پروگرام ہے، تو ظاہرہ پھر ادھر کوئی نہ کوئی معیار بنانا، کوئی میرٹ تو بنانا ہے نا یار، کہ حضور پردہ کر گیا تو اب یہ باغ دوڑ جو ساری ہے نا، یہ کس بندے کو دے دو، اس کو دے دو، یہ اس بندے کو دے دو سارا کچھ۔ اب کوئی بندہ تو یہ سوال کرے گا کہ اس کو کیوں دے دو، کیا صفتیں ہیں اس کی، کیا علیحدہ اس کو کوئی سہراب کے پر لگے ہوئے کہ سارا کچھ آپ اس کو دے دو، یہ چلائے؟ ظاہر ہے کہ معیار تو بنانا۔ اب ہو سکتا ہے کوئی بندہ بولے کہ اس کو دے دو پہلا معیار، کوئی بندہ بولے کہ اس کو دے دو باغ دوڑا رسول اللہ کے بعد، کیونکہ یہ حضور کا قریبی ہے۔ یعنی یہ معیار ہو سکتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ حضور کا قریبی ہے، لہذا آپ اس کو دے دو۔ اب جرت کس کی تھی یار کہ حضرت علی بھی بیٹھے ہو اور کوئی بندہ کہے کہ اس کو دے دو اس لیے کہ یہ حضور کا قریبی ہے۔ یار باقیوں کی قربت اس زمین تک تھی، کائنات میں اکیلے علی تھے جن کے متعلق نبی نے فرمایا تھا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ اکیلے علی تھے، یہ کون سنائے گا تاریخ یار، سننا نوجوانوں۔
اس لیے وہ ادھر نے میٹنگ طے کی، وہ مسجد نبوی کے باہر، مسجد نبوی کے باہر دور لے کے گئے سقیفہ بنی سادہ، تاکہ یہ نہ حضرت علی بیٹھے ہوں محفل میں تو کوئی معیار تو بنائیں گے نا۔ باقی ساروں کے رشتے اللہ جانے کس کس طرح کے رشتے تھے، جو رشتہ قرآن میں علی نے نبی کا بتایا نا، اور نبی کے ساتھ علی کا رشتہ بتایا، کائنات میں ایسا رشتہ ہی ایک ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی آپ ان سے بول لو فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، یہ رکھو نا سر کے اوپر قرآن مولویوں کے، اور پوچھو یہ انفسنا وانفسکم سے مراد کون ہے کہ تم اپنی جان کو لے کے آؤ، ہم اپنی جان کو لے کے آئیں گے۔ جب یہ قرآن مولوی کے سر پہ ہوا تو پھر مولوی بتائے گا کہ یہاں مصطفیٰ کی جان سے مراد علی ہے۔ غربت میں علی المرتضیٰ سے زیادہ کون تھا قریبی نبی کا؟ اس لیے وہ میٹنگ سقیفے میں ہوئی۔ اچھا اس کو بنا دو، کیوں بنا دو بھائی؟ یہ جی پہلا معیار کہ نبی کا قریبی ہے، دوسرا معیار یہ جی عالم بڑے ہیں، یہ کوئی لطیفہ نہیں۔ وہ کسی بندے نے آ کے خبر دیتی نا مغروم، وہ بزرگاں دے ابے نو او سا کیا او سا پوچھے لطیفہ نے جو لکھے کتاب ہے، او سا پوچھے او سا کیا ہے رسول اللہ دے پردے تمہارے پھر کینوں بنایا کہ حضرت علی بھی ایسا تے تساں بنا کے لے آئے؟ انہاں آکھیا مبارک جے تہاڈا پتر بنیا جے۔ اس بابے آکھیا ہیں وہ کیویں بن گیا ہے؟ او پتر تو کیویں بن گیا ہے؟ حضرت علی بھی ایسا تے تو بن کیویں گیا میرا پتر؟ او سا کیا ابا جی ایسا سنا اب مائے سارے تو بڑا عمر میری زیادہ سی، میں عمروں زیادہ سا تاں مینوں بڑا چھڑا گیا۔ او سا کیا پتر جی عمر تو حساب کرنا سی جی میں مجھے عمر نہ نہیں بڑھانا سا جی تے مرو مینوں بڑھاؤ، میں تیرا بھی ابا بیٹھا ایتھے۔ یعنی یہ لطیفے نہیں، اب کسی کو بنانا تو ہے، کیا کیوں بنائیں بھائی؟ آپ نبی کے قریبی ہو جائے۔ سب سے زیادہ نبی کا قریبی کون تھا؟ مولا علی تھے۔ اس کو بنا دیں جی، اس لیے بنا دیں کیونکہ یہ سب میں سے نہ زیادہ عالم ہے، علم زیادہ اس کے پاس علم زیادہ ہے۔ اب ہے کوئی بندہ جو اس بستی میں کھڑے ہو کے علی بھی بیٹھے ہوں اور کوئی کہے میں عالم ہوں، اور آیا جس کو سمجھ آ جانا نوجوانوں کہ علی بھی ادھر بیٹھے ہوں تو کوئی کہے یہ عالم ہے۔ اکیلے علی تھے، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک 1,23,999 نبیوں میں سے بھی کسی نبی کی یہ جرت نہیں پڑی کہ ایسے ببانگے توہل کہے کہ کچھ پوچھ لو مجھ سے۔ والا جس کو سمجھ آ جائے جو کچھ پوچھنا پوچھ لو، کسی نبی کی بھی جرت نہیں پڑی کہ یہ کہے کہ پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے، سوائے علی کے۔ علی کہتے تھے ہر جگہ پہ کہ پوچھ لو، میں زمینوں کے رستوں سے آسمانوں کے رستے بہتر جانتا ہوں۔ مجھے ایک مولوی متصف مولوی کہنے لگا یہ دعویٰ تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی نے نہیں کیا، یہ جو دعویٰ حضرت علی کا سناتے ہو۔ میں نے کہا بکواس نہ کر نامراد مولوی، تو خود سوچ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی نے مصطفیٰ کی زبان بھی تو نہیں چوسی۔ یہ علی المرتضیٰ کا دعویٰ تھا کہ پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے۔ اور پھر یہ حضرت علی کہتے تھے میں بتاتا ہوں تمہیں قرآن کی کون سی آیت رات کو آئی ہے۔ پڑھے لکھے چہرے ہیں میرے لفظ ضمیر پہ جائیں گے تو مجھے دکھ لگے گا۔ حضرت علی تھے اکیلے، رسول اللہ کے بعد تاریخ انسانیت میں حضرت علی تھے
جو کہتے تھے میں بتاتا ہوں تمہیں کون سی آیت رات کو آئی، کون سی دن کو آئی، کون سی بازار میں آئی، کون سی گھر میں آئی، کون سی بارش میں آئی، کون سی دھوپ میں آئی، کون سی میدان میں آئی، کون سی صحرا میں آئی، کون سی پہاڑ پہ آئی، کون سی کہاں آئی، میں بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں۔ حضرت علی کہتے تھے میں بتاتا ہوں۔ کن میں کہتے تھے؟ وہی لوگ اسی زمانے کے لوگ تھے، ان سے کہتے تھے میں بتاتا ہوں۔ یار 30 سال سے ماشاءاللہ آپ ادھر رہ رہے ہیں اوپن ہینگر میں، ادھر کھڑے ہو کے میں آیا ہوں اٹلی سے، ابھی آیا ہوں، ادھر کھڑے ہو کے اگر میں آپ کو بولوں کہ بابا ابن علی شاہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں ادھر سے سویڈن کو کون سا رستہ جاتا ہے، ادھر سے جرمنی کو کون سا رستہ جاتا ہے، ادھر سے فلاں شہر کو کون سا رستہ جاتا ہے، کوئی بندہ تو اس محفل میں اٹھ کے مجھے کہے گا نا کہ بابا جی آپ ٹھیک ہے جو کچھ بھی آپ نے ہمیں کیا بتانا ہے، ہم بھی ادھر ہی تھے جب علی کہتے تھے کہ میں بتاتا ہوں۔ کسی بندے نے اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ علی آپ کیا بتائیں گے، ہم بھی ادھر ہی تھے۔ اس کا مطلب یہ نکلا تمہاری عقل میں بات آئے یا نہ آئے، اس دور کے لوگوں کو پتا تھا کہ ہم قرآن کے حافظ ہو سکتے ہیں، قرآن کے وارث کا نام کل بھی علی تھا۔ قرآن کے وارث کا نام آج بھی علی ہے۔ ادھر کوئی نہ کوئی معیار تو بتانا پڑے گا نا۔ نہیں اس طرح نہیں، اگر آیا ہوں ادھر تو 1-2 منٹ کے لیے مزید رکھوں، توجہ رکھنا نوجوان۔ جناب سلیمان تھے، نبی تھے، تخت تھا ان کا، بیٹھے ہوئے تھے، 5000 دیگیں بنتی تھی ان کے اس تخت پہ، وہ جو قلیم تھا، جنات ان میں شامل تھے، انسان ان میں شامل تھے، لنگر بھی بند ہوتا تھا، مومنین کھا بھی ہوتے تھے، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی لنگر کھا رہا ہے، اور وہ جو ان کا قلیم تھا نا بغیر انجن کے، یہ لوگ بولتے ہیں آج انسان بڑی ترقی کر گیا، اتنی ترقی ابھی انسان نے نہیں کی جتنی جناب سلیمان کے زمانے میں تھی۔ یہ انہوں نے جہاز اڑائے ہیں نا، یہ انجن لگا کے اڑائے ہیں، وہ قلیم تھا صرف اس طرح کا، جس طرح آپ بیٹھے ہوئے نا اس طرح کا قلیم تھا، جدھر جناب سلیمان ہوا کو حکم دیتے تھے نا کہ چل آج میں کوپن ہینگر، آج سویڈن چل، مالمو چل، سٹاکہولم چل، جرمنی چل، اٹلی چل، وہ قلیم چلتا جاتا تھا، ہوا لے کے چلتی تھی۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے تخت پہ جناب سلیمان، سننا جو قرآن فہمی، یار ہم تو پاگل تھوڑے ہیں، ہم نے نشے میں یا مدہوشی میں حضرت علی کو بلا فصل نہیں مانا، ہم ولایت کے قرآن سے قائل ہیں۔ فرمایا یا ایوہ الملو ایکم یاتینی بی عرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کہا کہ میرے صحابہ آپ میں سے کوئی ہے جو ملکہ سبا کا تخت 1000 میل کے فاصلے پہ تھا، جی آپ میں سے کوئی ہے جو ملکہ سبا، ملکہ بلقیس بھی لکھا ہوا ہے جی کتابوں میں، اس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ آگے قرآن میں لکھا ہوا ہے کالا، جو دوست قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں میرے لفظ زمین پہ نہ جائیں۔ آگے لکھا ہوا ہے کالا افریت من الجن، اس محفل میں اب ایک جن بولا، انا اتیک، صحابی تھا، کہنے لگا انا اتیک بہی قبل ان تقوم من مقامک، کہنے لگا کہ وہ میں لے آتا ہوں تخت، وہ جن کہنے لگا کہ وہ تخت میں لے آتا ہوں ملکہ سبا کا، ملکہ بلقیس کا۔ کہا کہ کتنی دیر میں لے کے آؤ گے؟ کہنے لگا ان تقوم من مقامک، آپ کی اس محفل کو برخاست ہونے سے پہلے، یعنی آپ جدھر بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ محفل ابھی برخاست نہیں ہوگی، آپ اس مقام سے ہلیں گے نہیں کہ وہ تخت آ جائے گا۔ جناب سلیمان فرمایا شاباش تیرا خیال ہے کہ میں پچھلے پیر تک بیٹھا رہا تے ٹھیک نہ رہا کہ جن گیا تخت لین، اس سے پہلے نہیں کوئی آ سکتا۔ آپ دیکھنا پاگل نہیں، ہم ادھر دیکھنا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، اب اس محفل میں سے ایک بندہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، قرآن، قال الذی عندہ علم من الکتاب،
قال الذی عندہ علم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم تھا. ایک ایسا بندہ بولا. جناب سلیمان نے پوچھا تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ وہ چچا زاد بھی تھے جناب سلیمان کے، نام تھا ان کا جناب آصف بن برخیہ. یہ تعارف دو چچا زاد تھے، بھائی تھے، نام تھا ان کا جناب آصف بن برخیہ. وہ کہنے لگے کہ میں لے آتا ہوں تخت، کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہنے لگے قرآن انا اتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہنے لگے کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. میرے سامنے بچے بیٹھے، پڑھے لکھے بچے بیٹھے، میرے لفظ زمین پر نہیں جائیں گے، میرے سامنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. کہنے لگے انا اتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. قبلہ کا مطلب ہے پہلے. جھپکنی کیا ہے؟ کہ جب بند ہو کے کھل جائے یہ جھپکنی ہے. اے دیکھ رہے تو دو باری جھپک گیا. جب بند ہو جائے تو پھر سمجھو جھپکی نہیں آ جائے. جب بند ہو کے کھل جائے تو پھر تو جھپکی گئی. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جھپکنے کے بعد. یار بولنا میرے نال ملیشیا سنی دوستو. سواد لینا ایک تھے، سواد لینا ایک منٹ رکو. بچیاں بس ایک مشکل لفظ ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ ضرور عرض کرنا چاہنا اس موقع پہ. کتنی دیر چلے آؤ گے؟ فرمایا انا اتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. کتاب جو تھوڑا جا علم ہے، پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت ہزاروں میل کے فاصلے پہ جو تخت پڑا ہوا ہے وہ آپ کے قدموں میں ہوگا. اس علم کی وجہ سے جو تھوڑا سا علم ہے کتاب میں سے، یعنی پلک جھپکنے سے پہلے، یعنی ملکہ سبا بلقیس کا جڑا تخت ہے نا، اوتھے جتھے پہ ہے نا، مینو کچھ لوگ اوتھے دیکھن گے، کچھ ایتھے دیکھن گے، کیونکہ آپ تے جھپکنی نہیں نا. جھپکن تو پہلا مولا جی نو سمجھ آ جائے. یعنی آپ ادھر دیکھو گے وہ مجھے ادھر دیکھیں گے. آج کے بعد پھر میری قوم کے نوجوانوں سے یہ بکواس نہ کرنا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک علی ہو اور 40 گھروں میں روزہ افطار کرے، اور نامراد جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم ہو. اللہ کہتا ہے وہ ایک وقت میں 2 جگہ پہ ہو سکتا. علی تو کل کتاب کے عالم ہے. فرمایا کہ میں لے آؤں گا وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے. کون ہے بندہ کتاب میں سے کچھ علم؟ میں نے کہا یہ کتاب کون سی ہے بھائی؟ یہ قرآن ہے. اللہ نے کہا نہیں یہ قرآن نہیں، وہ کتاب اور ہے. یہ قرآن جو ہے نا یہ بھی اسی کتاب میں ہے. قرآن خود کہتا ہے انہو لقرآن کریم. قرآن کہتا ہے میں قرآن کریم. انہو لقرآن کریم، قرآن کریم ہے. یہ ہے کدھر؟ فی کتاب مکنون. یہ قرآن بھی ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے. فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب میں. یعنی قرآن بھی اسی کتاب میں ہے، انجیل بھی اسی کتاب میں، تورات بھی اسی کتاب میں، اور زبور بھی اسی کتاب میں. وہ ساری کتابوں کا علم ایک ہی کتاب میں ہے جو چھپی ہوئی ہے. اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کتاب کو تو کوئی نجس چھو بھی نہیں سکتا. وہ جو علم جناب آصف بن برخیہ کے پاس ہے نا، وہ اس کتاب میں سے تھوڑا سا علم ہے. لیکن اب مجھے نہیں پتا کون میرے لفظوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے گا اور کس کے ساتھ سے میرے لفظ گزریں گے. 13 رجب المرجب 30 عام الفیل فجر کے ٹائم جب علی المرتضیٰ مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آئے تو مصطفیٰ نے کہا
کہ یا علی پڑھ، یا علی پڑھ. حضور نے کہا پڑھ. علی المرتضیٰ نے تبسم فرمایا اور عرض کی یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ تورات پڑھوں، انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں، یا وہ کتاب پڑھوں جو ابھی نازل ہی نہیں ہوئی؟ علی کتاب کے عالم. کون تھا وہ جو حضرت علی جیسی ہستی کی موجودگی میں کہے کہ مجھے بار دوڑ دے دو، میرا حق ہے. اسی لیے انہوں نے نامرادوں نے وہ جو پروگرام تھا نا وہ مسجد نبوی کی بجائے سقیفہ بنی سادہ میں رکھا. اور ادھر جا کے کیا ہوا کل انشاءاللہ اس بات کو آگے لے کے چلیں گے. اور کل میں نے اپنے موضوع کا نتیجہ بھی دینا ہے. اب مجھے تھوڑا لیٹ ہو گیا یار، ٹائم کی قلت کی وجہ سے. میں جدھر پہنچنا چاہ رہا تھا نا میں ادھر پہنچا نہیں. میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، جو میرا ٹارگٹ تھا نا ادھر تک میں جا نہیں سکا. اس کے لیے نوجوانوں سے معافی چاہتا ہوں. زندگی باقی انشاءاللہ ملاقات باقی. میں مطمئن تب تھا جب میں مولا علی کا زمانہ بھی پڑھتا، پہلے 2-3 زمانے بھی پڑھتا، مولا علی کا زمانہ پڑھتا کہ بتاتا آپ کو کہ ولایت کسے کہتے ہیں، ولایت کا زمانہ کیسے ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی. کل ادھر سے آگے چلے گی گفتگو جدھر تک ہم پہنچے. اور کل میں اپنی گفتگو کا کچھ نتائج جو ما حاصل ہے نا وہ بھی عرض کروں گا. اور ایک جملہ اس طرح کا بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کل کہ جس کو نوجوانوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے سینے کا وہ تمیز رکھے ان لفظوں کو. کل انشاءاللہ یہ سقیفے میں کربلا کا آغاز ہونا چاہیے. یہ جدھر گئے ہیں نا نبی کا جنازہ چھوڑ کے ادھر سے کربلا کا آغاز. کربلا ایک دن چ نہیں بڑی نوجوان. کربلا نو بندیاں میرا مسلسل جملہ ہے کہ کربلا نو بندیاں 50 سال لگے نے. 50 سالہ چ کربلا بڑی، ایک دن چ کربلا نہیں بڑی. حضرت عباس جنہ دے واسطے آج حکم ہے جی، حضرت عباس دے پرچم دی تساں زیارت کرنی ہے. اچھا جی گل پرچم دی آ گئی ہے تے میرے نانا جان قبلہ مولانا نظر حسین ڈنگے چاچا جی وہ ایک لفظ آندے ہوندے سن حضرت عباس دے متعلق. وہ فرماندے سن جنی دیر تک حضرت عباس کا تعارف کرا دیا. وہ فرماندے سن جنی دیر تک میدان کربلا چ حضرت عباس زندہ رہنا بطول دیاں دھیاں نے خیال بھی نہیں کیتا کہ اسی جنگل چ بیٹھے. اے جو تعارف چھوٹا جا حضرت عباس کا. علامہ فرماندے نے سارا دن ویکھتے رہنے حضرت عباس. کدی شہزادہ علی قاسم دی لاش، کدی شہزادہ علی اکبر دی لاش، کدی پھر ایک جملہ اور سن لو جی، یہ بھی میرے نانا جان قبلہ دا جملہ جی. وہ فرماندے سن کہ کائنات کلا میدان کربلا ہے جتھے مرنا آسان ہے جینا مشکل ہے. لفظاں دی قدر جڑی ہے نا جی پڑھے لکھے چہرے تے آئی ہے. وہ فرماندے سن کربلا دی جنگ، کربلا دا میدان ایک ایسا میدان ہے جتھے مرنا آسان ہے جینا مشکل ہے. کیونکہ جنہیں جینا ہے نا انہیں علی اکبر نو لیندے ہوئے ویکھنا ہے، جنہیں جینا ہے نا انہیں شہزادہ علی اصغر نو تیر کھاندے ہوئے ویکھنا ہے، جنہیں جینا ہے انہیں قاسم دی لاش دے ٹکڑے بھی چڑھدے ہوئے ویکھنا ہے. کربلا چ جینا مشکل ہے مرنا آسان ہے. علامہ فرماتے ہیں سارا دن حضرت عباس حضرت امام حسین دے نال جی میں مولا عباس کو حکم ہویا نال اور ساری زندگی میں معرفت لفظ آکھا جی ایک معرفت ایسی تھی کہ ساری زندگی حضرت عباس نے حضرت امام حسین دا چہرہ بے کے گل نہیں کی تھی. جدو گل کی تھی نا پیراں دے پاسے بے کے گل کرتے سن. انج کہ ٹبے تے دووے کھلوتے سن تے شبیر دے پیر تے تکتے سن حضرت عباس تے حسین اگا ودے تے سینے نہ نالیا میری فوج دا سپہ سالار، میری کمر دا زور عباس، میرے لشکر دا کمانڈر ان چیف عباس. علامہ فرمانے جنہوں ترے وری شبیر نے لفظ آکھے نا کہ میرے لشکر دا سپہ سالار عباس، میرے لشکر دا کمانڈر ان چیف عباس. علامہ فرمانے نے 2 قدم پیچھے ہٹ کے بطول دے پتر دے پیر ویکھے حضرت عباس تے اونچی رو کے فرمایا مولا معاف کریا جے او ہن لشکر تے دسو جنہ میں سپہ سالار مولا من وہ لشکر تے وہاں جنہ سپہ سالار میں اور کوئی نہیں رہ گیا. مولا من بھی اجازت دیو. شبیر فرماتے سن نہیں عباس میرا ویر تو میرے لشکر دا سپہ سالار ہے تے جدو سپہ سالار جائے نا علم بردار جائے دشمن نو پک لگ جاتا کہ پیچھے فوج مک گئی.
عباس کو میری گل دسو نے تیرے آسرے تے بطول دیاں دیا آرام نال بیٹھیاں نے، میری سکینہ تیرے آسرے تے آرام نال بیٹھی ہے۔ علامہ فرماتے نے حضرت امام حسین اجازت نہیں سن دیندے، انج خیمے چاہے نا جناب لبابہ خاتون سن چھیتی نال دروازے تے کھلو کے نا فرمایا کہ عباس 9 واری سویر دی آقا دادی سکینہ آئی ہے، 9 واری خشک مشک لے کے آقا دادی سکینہ حسین بادشاہ دی تھی آئی ہے، تے ہر واری آ کے پوچھیا سو میرا چاچا عباس کتے تھے، ہر واری پوچھیا سو میرا چاچا عباس کتے تھے، میرا علی اصغر پیاس ہے۔ علامہ فرماتے نے حضرت عباس جے گل چھوٹے سن پہ کہ ادھر بی بی سکینہ آ گیا، حضرت عباس اگا متے سکینہ کیوں تسی اگے بھی آئے ہو؟ چچا میرا ویر علی اصغر بڑا پیاس ہے، تڑپدا پیا، میں اپنے ویر دی پیاس ویکھی نہیں جاندی، چچا ہونٹ خشک ہو گیا نے، چچا میں ویکھیا کہ میری ماں رباب نے اپنی زبان علی اصغر دے منہ چ بھی رکھی ہے، لیکن علی اصغر تڑپ کے اے یا کہ اماں تیری زبان تے میرے نال بھی زیادہ خشک ہے، ہن چچا میرے کو اپنے ویر دی پیاس ویکھی نہیں جاندی۔ انج نیڑے ہوئے نا تے فرمایا عرض کیتی مرشد زادی میں کی کراں، میں تواڈے بابا اجازت نہیں دیندے۔ حضرت سکینہ فرمایا چچا جے اجازت میں لے دیا تے پانی لے آؤ، جے اجازت لے دیا تے پانی لے آؤ گے۔ علامہ فرماتے نے ایتھوں آنسو ٹر پے حضرت عباس تے، حضرت عباس بھی علم لدنی دے وارث سن، صاحب نہج البلاغہ دے بیٹے سن حضرت عباس، جویں جناب زینب عالمہ غیر معلمہ سننا انجی حضرت عباس بھی عالم غیر معلم نے۔ علامہ فرماتے نیڑے ہو کے نا اچھی روئے تے فرمایا مرشد زادی اجازت ہے تسی لے دے ہو، اور جو دعا کرے جے نوکر دے بازو سلامت رہے تو پانی آ جائے گا، جے نوکر دے بازو سلامت رہے تو پانی آ جائے گا۔ چچا میں اجازت لے دینی گئے نا حضرت سکینہ نال لے گئے تے اچھی روئے حضرت امام حسین نے فرمایا عباس تیری سفارشہ تو صدقے اور میرا ویر تیری سفارشہ تو میں قربان جا۔ اچھی رو کر تے فرمایا سکینہ میری تی سوچ کے ٹوری یہ نہ ہوئے تیرا بھی نہ بچے تے میرا بھی 34 سال دا جوان جانا رہے۔ علامہ فرماتے نے فرمایا سکینہ جی میں تینوں پر ویر پیارا ہے نا میں بھی عباس انجی پیارا ہے۔ اجازت لے کے دیتی بی بی سکینہ نے آئے چچا جدو اجازت میں لے کے دیتی تے آؤ نا میرے نال مشک بھی تو انہوں میں پواما تاکہ قیامت تک لوگ تو انہوں سکائے سکینہ آکر سکینہ دا ماشکی عباس۔ علامہ فرماتے نے جناب سکینہ مشک آندی حضرت عباس دا بڑا اچھا کارچی جی، علماء لکھتے ہیں ایڈا اچھا کارچی ایڈے جوان سن حضرت عباس کہ 2 رکابہ گھوڑے تے بھی بیٹھتے سڑنا تے پیر حضرت عباس تے زمین تے خط چھکتے سڑنا ایڈا اچھا کارچی انج بہ گیا نا نیوے ہو گیا کہ میں کھندے تے سکینہ مشک پوا لین اینا نیوے ہوئے نا کہ 2 ہاتھ حضرت سکینہ دے قدمہ سے لگ گئے اونچی روئے حضرت عباس سکینہ دے قدمہ تے ہاتھ رکھے اونچی روئے جدو ایک پردہ دار بی بی دی آواز نہیں عباس تیری وفا تو صدقے عباس تیری وفاواں تو صدقے میرا نال مشک پوا کے خود ماشکی بنا کے حضرت عباس نو ٹوریا جناب سکینہ نے کیویں ٹوریا بی بی زینب نو خبر ملی جی حضرت عباس دا ٹرنا سن لینا بی بی زینب نو خبر ملی فرمایا حسین ویر انج کرو ایک وڈا خیمہ سی فرمایا تو انہوں پتہ ہے نا عباس میرے بابے علی دی شکل ہے تے اسا اپنے بابے نو میدانہ چو جاندے نہیں ویکھیا اسا تے میرا سنیا نا عباس اسا اپنے بابے نو گھوڑے تے چڑھدے نہیں ویکھیا عباس جان لگے نا حسین ویر ایک باری احسان کرو عباس دا گھوڑا خیمے چ لے آؤ ساڈے سامنے ایک باری عباس سوار ہو رہے تاکہ اسی ویکھی عباس ساڈے بابے دی شکلاں کہ بابا گھوڑے تے کیویں سوار ہونا سی۔ علامہ فرماتے نے حضرت عباس دا گھوڑا خیمے چ آیا حضرت عباس گھوڑے تے سوار ہوئے انج ایک باری ساریاں بیبیاں نے ویکھیا مینوں معاف کریا جو ہن میں لگا بیان کرن جڑے بڑے اوکھے نے جڑے بی بی زینب نے کربلا چ بڑے اوکھے بیان کیتے نے حضرت عباس دا گھوڑے دا ٹرنا سی 2 قدم حضرت عباس دا گھوڑا ٹریا علامہ فرماتے نے 84 یتیم بچہ سی جڑا خالی جام لے کے عباس دے نال ٹریا ایک پچھی مستورات ٹریاں ہر بندہ دوڑیا حضرت عباس دے گھوڑے دے نال لیکن
بی زینب نے اور بہن سن لو گے اوکھے لفظ نے دل دکھے مینوں معاف کرنا علامہ فرماندے نے قریب آ کے نا بی بی زینب ایک باری فرمایا عباس رک جا حضرت عباس رکے بی بی زینب نے ایک باری عباس کا چہرہ ویکھیا تو فرمایا عباس ٹر چلیا میرا ویر عباس ٹر چلیا میرا ویر جی مرشد زادی توڑے مولا نے اجازت دیتی توڑے ویر نے تے میں چلیا نا علامہ فرماندے نے کربلا ایک باری زمین کمبن لگ پئی جدوں بی بی زینب دی آواز عباس ٹر تے چلیا نا میرا ویر او جو جان تو پہلا مینوں کھلو کے دس جا بولا رج کیویں ٹر عباس میرو دس جا شرابیاں نال کیویں بولنا عباس میرا ویر میرو دس جا درباراں چ کیویں بولنا ٹرے جی عباس بیبیاں نے بین شروع کیتے جی علامہ فرماندے نے وکھرے وکھرے بین کیتے کسے بی بی نے آکھیا واہ محمدہ کسے عباس کے ٹرتے کسے بی بی نے آکھیا واہ محمدہ کسے بی بی نے آکھیا واہ علیہ کسے بی بی نے آکھیا واہ حسینہ کسے بی بی نے آکھیا واہ غربتہ علامہ فرماندے نے ایک بی بی ہے جڑی نہ واہ محمدہ پہ آندی ہے نہ واہ علیہ پہ آندی ہے نہ واہ غربتہ پہ آندی ہے او خیمے دے نال لگی ہے تے اونچی اونچی وین کر کے پہ آندی ہے واہ حجاب ہائے او میرا پردہ ہائے او میرا پردہ عباس کربلا چ بطول دیاں دھیاں دے پردے دا نام سی جی آج جی میدان چ بڑے شجاع سن عباس ترے دن تے دسے تے پیاسے سن تلوار کڈن دا حکم نہیں سی نرا ویکھ کے نا نہر فرات چھٹ گئی یزیدی لشکر کولو 4000 دا لشکر تعینات سی نہر فرات تے جڑا عباس نو اوندیاں ویکھ کے نا کوفے والے پاسے دوڑے شام والے پاسے دوڑے اج نہر فرات خالی ہو گئی تھی جا کے حضرت عباس دا گھوڑا نہر دے وچ داخل ہویا علامہ فرماندے نے حضرت عباس نے نہر چوں پانی بھریا تے پانی جڑا نہیں بھردیاں حضرت عباس دے ہتھاں تے لگ گیا ایک باری منہ خیمے والے پاسے گیا تے اونچی رو کے فرمایا میرے مولا دی دھی سکینہ مرشد زادی معاف کریا جے میرے ہاتھ پانی چ بھج گئے نے تہاڈا جے علی اصغر پیاسا تے میرے ہتھاں نوں پانی لگ گیا ایڈے وفادار سن جناب عباس مشک پری جی پر کے سجے گندے تے پائی عباس نے گھوڑا مشک پا کے جی گھوڑا دریا چوں باہر کڈیا کٹ کے تے انج خیمے والے پاسے بڑی تیزی نال جاندے سن پہ عباس مینوں معاف کریا جے اوکھا ویلا سی جدوں ایک بے غیرت نے پچھوں دوڑ کے نیزا ماریا جڑا حضرت عباس دے بازو تے لگا بازو زمین تے ڈگ پیا حضرت عباس نے مشک کھبے بازو تے پائی پھر ایک بے غیرت نے وار کیتا تے کھبا بازو بھی زمین تے ڈگ پیا حضرت عباس نے مشک دندا نہ نپی کہ کسے طریقے علی اصغر تک پانی اپڑ جائے لیکن ایک تیر آیا لہرانا جڑا مشک چ وجا مشک جو پانی نہ نکلنا سی کہ عباس فرمایا گھوڑا ہن رک جا ہن خیمے نہ جائے گھوڑا ہن رک جا میں سکینہ دے سامنے جان جوگا نہیں مینوں معاف کریا جے ایک بے غیرت نے ایک تیر ماریا جڑا حضرت عباس دی پیشانی چ لگا ایک تیر ماریا جڑا آنکھ چ لگا خیمے دے ٹپے تو حضرت امام حسین دوڑے اب پہلی باری غریب کربلا نے فرمایا سجے آواز علی عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے میرا ویر عباس میں کلا رہ گئی ہو کربلا چ میرا ویر میرا لک ٹوٹ گیا علامہ فرماندے نے حضرت عباس تک اپڑ دیا مینوں معاف کریا جے 9 واری بطول دا پتر ڈگیا تے 9 واری اٹھیا چہرے تے کربلا دی خاک پہ گئی عباس میں آ رہا عباس میرا وفادار ویر میں آ رہا عباس میں آ رہا علامہ فرماندے نے بازو لے گیا سن بڑا اوکھا لتھے حضرت عباس دوڑ دے گھوڑے تو اینج ڈگے سن جی حضرت امام حسین اوکھے سوکھے ہو کے اپڑے نہ عباس میں آ گئے اینج لاشے تحسی سن لو جی 2 لفظ اینج لاشے تحسی اینج قریب بیٹھ کے نہ فرمایا عباس میں آ گیا میرا ویر مولا کیوں تکلیف کی تھی مولا نہ ہوندے تسی تھک گیا سو مولا کیوں آئے ہو عباس میں کیویں نہ ہوندا میرا لال
میں آ گیا مولا آ گیا مولا میرے بازو ہوتے نا تو میں ایک جسارت کدی نہ کرتا کہ آ گیا نا تو میرے تے ایک قریبی کرو میرے بازو کوئی نہیں میری نا ایسا آنکھ چ تیر لگیا ایک آنکھ چ ریت ہے مولا یا تیر کٹ دیو یا ریت کٹو میری اکھ صاف کرو عباس اکھ صاف کرا کے کی دیکھنا چاہتا اچھی روئے حضرت امام حسین عرض کی تھی مولا میں تو کی دسا ایک باری میری اکھ صاف کرو میں دیکھا وہ کیویں دا ہوندا جدا کوئی نہ رہ گیا مولا ایک باری میری اکھ صاف کرو میں دیکھا وہ کیویں دا ہوندا جدا کوئی نہ رہ گیا ہوئے جڑا غریب ہوئے وہ کیویں دا ہوندا علامہ فرماندے نے حضرت امام حسین اپنی ابا حضرت عباس دی اکھ صاف کی تھی وہ تیر کڈیا بڑے گہرے زخم سڑ پیشانی چ زخم سی اینج گود چ سر رکھیا رکھ کے نا اوکھے ویلے بڑا اوکھا ویلا جی جنہاں نوں میری پرانیاں گلاں پچھلیاں یاد نے لفظ سننا معرفت دے اینج گود سر سی نا تے فرمایا عباس میں ایک گل کراں میرا ویر میری پوری کرے گا آواز ہوتی ہے مولا حکم کرو میں تہاڈا نوکر ہاں عباس تو ساری زندگی 34 سال ہو گئے تو ساری زندگی نا مینوں ویر نہیں آکھیا جدوں دا تیری ماں ام البنین نے آکھیا سی نا کہ اے زہرا دے پتر نے تے تو کنیز دا پتر ہے عباس تو دے بعد ویر نہیں آکھیا تو مولا دے مرشد آکھیا عباس جاندیاں ایک باری منو حسین ویرا آواز ہوتی عباس ایک باری منو ویر آکھ علامہ فرماندے نے حضرت عباس عرض کی تھی مولا تسی میرے مولا تسی بطول دے لال میں کنیز دا پتر میں تے تہاڈا نوکر ہاں نا علامہ فرماندے جدوں شبیر دوجی باری آکھیا نا او تو کربلا دی زمین کمبی ہے تے ایک کالے برقے والی بی بی اٹھے آ گئی تے آ کے فرمایا عباس آکھ ویر میرے حسین عباس آکھ ویر میں تیرے تے راضی اودو حضرت عباس نے پر بیان کیتے نے سناوا بیان اودو بطول دے پتر دے سامنے عباس نے پہلا بیان کیتا 34 سال بعد آواز ہوتی ہے ہائے میرا کربلا دا غریب ویر ہائے میرا پترا مویا ویر ہائے میرا پترا دیا موتا نہ ماریا ویر ہائے میرا لاشا چکانا نہ ویر اے لفظ جی خبر گئی خیمے چ خبر گئی نا تے بی بی زینب خیمے چ دروازے تے کھلوتے سن آواز ہوتی ہے اما فضا عباس نے آج میرے حسین ویر آکھیا عباس نے آج ویر آکھیا جا ایک باری جا کے عباس نو آکھ میں بھی سکھنی ہاں بھئی ایک باری میں بھی بہن آکھ اج خیمے والے پاسے منہ پھریا تے پہلا بیان کیتا جناب عباس نے ہائے میری کربلا دی کیندر بہن ہائے میری شام دیا گلیاں چرولن والی بہن ہائے میری دربارہ چرولن والی بہن علامہ فرماندے نے حضرت عباس دا خالی پرچم حسین لے کے خیمے جائے بی بی زینب نے پرچم چومیا تے بیان کیتے پرچم چومو تو تسی بھی بیان کرو ہائے بی بی زینب تیرے علمدار دے بڑے ارمان تیرے علمدار دے بازوان دے بڑے ارمان اے تینوں آخری ویلے بہن آکھنا دے عباس دے بڑے ارمان بات میں عباس